व्यूअर्स, आज फिर आपके लिए किसी की ज़िंदगी पर बीती सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। चलें अपनी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम सुंदस है। मेरे वालिदैन मुझसे बेहद प्यार करते हैं क्योंकि मैं इनकी इकलौती औलाद हूँ। शादी के 10 साल बाद मैं इस दुनिया में आई। औलाद सभी को प्यारी होती है, लेकिन जैसी मैं प्यारी थी वैसी शायद ही किसी को हो। माँ बाप ही नहीं, दादा दादी, फूफा, चचा सभी मुझसे बेहद प्यार करते थे। इन दिनों में 9 बरस की थी जब हमारे पड़ोस में एक मकान खाली हुआ और इस खाली मकान में एक औरत रहने लगी। इस औरत की उम्र तकरीबन 30 बरस थी और वो बे औलाद थी। शुरू में इसके हालात का कुछ पता ना था, लेकिन जब अम्मी के पास इसने आना जाना शुरू किया तो इसने बताया कि शादी को 10 साल गुजर चुके हैं। शोहर ने दूसरी शादी कर ली है क्योंकि वो औलाद चाहते थे, मगर बहुत इलाज करवाया, लेकिन अभी तक अल्लाह ने मुझे औलाद नहीं दी तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली। अब वो नई बीवी के साथ रहते हैं। इस औरत का नाम रसिया था और शोहर ने इसे ये घर किराए पर लेकर दिया था जो हमारे पड़ोस में था। इसका शोहर दूसरी बीवी के साथ अलहदा घर में इसलिए रहता था कि दोनों औरतों के दरमियान झगड़ा होने से वो बेसुकून ना हो। रसिया खाला का शोहर खुशहाल आदमी था, लिहाजा वो रसिया को हर माह खर्च के लिए माकूल रकम दे जाता था। एक माह में 3 बार चक्कर घर का ज़रूर लगाता, लेकिन सिर्फ दिन को। शाम होते ही दूसरी बीवी के पास चला जाता था। रज़िया खाला के शोहर का नाम तनवीर था। यूं वो भला आदमी लगता था, लेकिन दूसरी बीवी से 2 बच्चे हो जाने के सबब वो इसका गुलाम हो चुका था। इसकी हर बात मानता था। तभी रज़िया अकेली रहने पर मजबूर थी। तन्हाई से घबरा कर वो अक्सर अम्मी के पास आ जाती थी। इनसे बातें करती तो उनका दिल बहल जाता। खाला की बातों में अपनी औलाद से महरूमी का बहुत तस्करा होता था। वो बातें करते करते ठंडी सांस भरती कि खुदा ने इनको औलाद की खुशी से महरूम रखा है। भला ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा कि आंगन में बच्चों की कलकारियाँ ना गूंजें। ऐसा कहते हुए अक्सर इनकी आवाज़ बैठ जाती थी और कभी हसरत भरी आंखों से आंसू टपक पड़ते थे, जिस पर मेरी माँ भी उदास हो जाती थी और अक्सर दोनों हाथ उठाकर रसिया खाला के लिए दुआ गो हो जाती कि अल्लाह तेरे पास रहमतों और बरकतों की कोई कमी नहीं। इस बदनसीब को भी साहिब औलाद कर दे, साहिब नसीब बना दे, या फिर इसको सब्र और सुकून दे दे कि ये बेचारी तन्हाई की डसी शोहर के साथ और नेमतों को तरसती रहती है। रसिया खाला घर में जो पकाती वो हमारे लिए ज़रूर लेकर आती कि ये हमारी बेटी सुंदस के लिए है। वो मुझे प्यार से गुड़िया कहती थी। अब वो मेरी माँ की मुंह भोली बहन बन गई थी। जब भी आती मेरे माथे पर बोसा देती और प्यार से गोद में बिठाने की कोशिश भी करती। तब मुझको उलझन सी होती और मैं इनसे दूर हटने की कोशिश करती। तभी मेरी अम्मा कहती, अरे बेटी, क्यों खाला से दूर भागती हो? ये तुमसे मोहब्बत करती हैं और अपने पास बुलाकर बिठाती हैं और तुम होकर इनको देखते ही भागने लगती हो। अम्मा को मैं ये ना बता सकती थी कि ये खाला मुझको अजीब लगती हैं और जब आती हैं तो अजीब तरह से मेरे चेहरे को घूरती हैं कि मुझे वहशत सी होने लगती है। खुदा जाने इस कदर प्यार जतलाने के बावजूद वो मुझको कभी अच्छी ना लगती थी। मैं इनको यूँ देखने से खाइफ हो जाती थी। अब ये होने लगा कि जब खाला रज़िया आती और मुझको प्यार से पुकारती, गुड़िया गुड़िया इधर तो आओ, तो इनकी आवाज़ सुनकर मैं छुप जाती और इनके पास ना जाती। अम्मा डांटती, क्या हुआ है तुमको लड़की? खाला बुलाती हैं तो आती क्यों नहीं हो? इनकी कोई औलाद नहीं है, इनका दिल प्यासा है बेटी, ऐसा मत किया करो। वो बुलाती हैं तो आ जाया करो और अगर कभी कोई काम बताएं तो ज़रूर कर दिया करो। रज़िया खाला मुझको कभी कोई काम ना बताती थी। बस ये होता था कि वो सौदा सर्फ लेने अकेली जाती तो कहती थी, गुड़िया बेटा तुम मेरे साथ चलो, सामान की टोकरी पकड़ लेना। असल में इन्हें अकेले बाजार जाना अच्छा नहीं लगता था। बाजार करीब ही था, बस चंद कदम पर। तभी अम्मा खाला के कहने पर मुझे इनके हमरा भेज दिया करती थी। मैं भी चली जाती, इस लालच में कि ख़रीदारी के दौरान वो मेरे लिए कभी गुड़िया और कभी खाने पीने की चीज़ें, मसलन चॉकलेट या आइसक्रीम ले दिया करती थी। ये चीज़ें मुझे बहुत पसंद थी। वक्त गुजरता गया और यूँ मैं रज़िया खाला से काफ़ी मानूस हो गई। अब जब घर बुलाती तो मैं चली जाती। वो मेरे लिए खीर और कभी कस्टर्ड वगैरह से मेरी तवाज़ो करती थी। 6 माह ऐसे ही गुजर गए। इन दिनों में 3री जमात में गई और अभी स्कूल नहीं खुले थे, छुट्टियां थी। तभी रज़िया खाला के यहाँ ज़्यादा में जाती थी। इन्होंने मेरे लिए खिलौने और इंडोर गेम लेकर रखे हुए थे। मैं वहाँ जाकर खेलने में मशगूल हो जाती।
یا پھر ٹی وی پر کارٹون اور بچوں والے پروگرامز لگا کر دیتی تو میں ٹی وی دیکھنے میں مشغول ہو جاتی۔ اکثر وہ اکیلی ہوتی تھی، کبھی گھر کی صفائی ستھرائی، کبھی سلائی اور کبھی کھانا پکانے میں لگی رہتی۔ انہوں نے اپنے گھر کوئی ملازمہ نہ رکھی تھی، سارا کام خود اپنے ہاتھوں سے بہت پھرتی سے کیا کرتی تھی۔ منٹوں میں کام کر کے فارغ ہو جاتی، میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتی اور کبھی کہانیاں بھی سنانے لگتی۔ تب مجھے ان کے ساتھ رہنے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ کچھ دنوں سے ایک شخص ان کے گھر آنے لگا۔ یہ بدنما، کالا، عجیب قسم کا آدمی تھا جو ان سے اوٹ پٹانگ باتیں کرتا تھا۔ یہ جنوں، بھوتوں اور جادوگری کی باتیں ہوتی تھی۔ جب یہ دونوں اس قسم کے موضوعات پر بات کرتے تو میرے کان ان کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، کیونکہ اب میں اتنی سمجھدار ہو چکی تھی کہ جادو ٹونے، بھوت پریت کے بارے میں قصے کہانیوں پر کان دھروں۔ یہ بچوں کے دلچسپ موضوعات ہوتے ہیں۔ میں عام بچوں سے زیادہ ذہین تھی، کیونکہ گھر میں پیار اور ایک پرسکون ماحول ملا تھا۔ طبیعت میں ٹھہراؤ اور سلجھاؤ تھا اور معاملہ فہمی بھی تھی۔ بس میں اس شخص جس کا نام دانش تھا اور رضیہ خالہ کی گفتگو کو غور سے سنتی رہتی۔ بظاہر ٹی وی دیکھنے میں مشغول ہوتی، لیکن کان ادھر ہی لگے رہتے تھے۔ دانش کوئی نارمل آدمی نہ تھا، اس کا تعلق دراصل جادو سے تھا۔ چلے وغیرہ کی باتیں کرتا اور خالہ کو کہتا کہ تم بے اولاد ہو، چلا کاٹو، اس میں تمہاری رہنمائی کروں گا، موکل تمہارے تابع ہو جائیں گے، پھر جو تم چاہو گی وہی ہوگا، سوکن کو نیست و نابود کر سکو گی اور شوہر بھی تمہارے قدموں میں آ کر گر جائے گا۔ خالہ دانش کی باتوں سے بڑی مرعوب اور متاثر ہو جاتی تھی، مگر شاید وہ خوفزدہ بھی ہو جاتی تھی۔ تبھی کہتی، نہ بابا، ایسے کام میں نہیں کر سکتی، نہ مجھ سے ہوتے ہیں، مجھ کو کسی کو نیست و نابود نہیں کرنا۔ البتہ خواہش ضرور ہے کہ اللہ پاک مجھے ایک بچے سے نواز دے، چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ آخر خالہ اور اس شخص دانش کا آپس میں کیا رشتہ ہے جو یہ ان کے پاس آتا ہے اور گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے۔ خالہ اسے کھانا بھی کھلاتی تھی اور بہت زیادہ خاطر مدارت بھی کرتی تھی، بلکہ بہت دفعہ میں نے اس آدمی کو خالہ رضیہ سے رقم بٹورتے بھی دیکھا تھا۔ باتوں کے تعلق کے علاوہ میں نے کبھی ان دونوں کے درمیان کوئی غلط بات یا بری حرکت کو نوٹ نہیں کیا تھا۔ یہ ایک فاصلے پر بیٹھ کر بس جادو ٹونے کی باتیں کیا کرتے تھے۔ لگتا تھا کہ رضیہ خالہ کو اس آدمی نے کالا جادو سکھانے کا تہیہ کر لیا ہے، تبھی وہ ان کو عجیب و غریب عمل کرنے پر اکساتا۔ کبھی کہتا کالے بکرے کا سر لاؤں، اس پر رات کے 12 بجے فلاں منتر پڑھ کر 40 دن کا عمل پورا کرو گی تو سمجھ لینا کہ مراد پال ہوگی، اور خالہ جواب دیتی، نہ بھائی، ایسے سخت چلے مجھ سے نہ ہوں گے، یہ تمہیں مبارک ہوں، مجھے تو بس کوئی ایسی آسان ترکیب بتاؤ کہ اللہ میری گود ہری کر دے اور مجھے گڑیا جیسی خوبصورت بچی عطا کر دے۔ کچھ دنوں میں محسوس کر رہی تھی کہ دانش جب بھی آتا اس کی توجہ مجھ پر ہوتی، وہ عجیب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا تھا۔ ایک روز اس نے خالہ کے کان میں سرگوشی کی کہ میری گورو کا کہنا ہے کہ اگر رضیہ چاہے تو میرے پاس آ کر حاضری دے، ایسی ترکیب بتاؤں گی کہ مراد سے جھولی بھر جائے گی۔ اس کے بعد خالہ دانش کے ساتھ رکشے پر بیٹھ کر کہیں جانے لگی۔ ایک بار مجھے بھی کہا کہ تم بھی ساتھ چلو، واپسی پر تم کو گڑیا لے کر دوں گی۔ مجھے دانش سے ڈر لگتا تھا، لیکن گڑیا کا لالچ دل میں آ گیا تو میں ان کے ساتھ چل دی۔ اماں تک سے نہ پوچھا، کیونکہ اکثر خالہ کے ساتھ بازار جاتی رہتی تھی، تب یہ اماں کی خفگی کا خوف نہ تھا۔ مجھے خالہ پر اعتبار تھا کیونکہ میں ان سے کافی مانوس ہو چکی تھی۔ کافی لمبا راستہ طے کرنے کے بعد رکشہ ایک انجان جگہ ایک مکان پر رکا اور دانش نے اتر کر خالہ سے کہا کہ تم بھی اترو، میری گورو کا گھر آ گیا ہے۔ جب ہم اندر گئے تو ایک کالی اور موٹی سی عورت ایک نیم تاریک کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ دری پر گدا بچھا ہوا تھا اور اس پر وہ آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی۔ اس عورت کے گلے میں موٹے کالے منکوں کی مالا تھی، جس میں کہیں کہیں ہڈیاں بھی پڑی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ عورت کی آنکھیں سرخ اور بال خوفناک شکل میں الجھے ہوئے جال کی طرح تھے۔ جب اس عورت نے اپنی خونخوار اور سرخ آنکھوں سے مجھے دیکھا تو مجھے لگا جیسے کوئی بھوت مجھے گھور رہا ہے۔ میرے بدن میں جیسے سنسنی سی پھیل گئی اور میں خالہ کے پیچھے چھپ گئی۔ جادوگرنی نے دانش کے کان میں کچھ کہا جو میں نہ سن سکی۔ پھر دانش نے خالہ کو اشارہ کیا تو انہوں نے بٹوے سے 5000 کا نوٹ نکال کر دانش کو دیا، جو اس نے جادوگرنی کے ڈبے میں ڈال دیا۔ تمہارا کام ہو جائے گا، تمہارا شوہر بھی تمہارے پاس آ کر رہنے لگے گا، اولاد بھی ہو جائے گی، مگر ہماری ہدایت پر تمہیں عمل کرنا ہوگا۔ بولو، تم کو منظور ہے؟
منظور ہے خالہ جان نے یوں کہا جیسے ان پر اس جادوگرنی کا جادو چل گیا ہو، مگر ان کی آواز مری مری سی نکل رہی تھی۔ بدبودار اور تاریک کمرے میں میرا دم گھٹ رہا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ 1 منٹ ضائع کیے بغیر میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ میری گھبراہٹ اور خوف کو اس جادوگرنی نے تاڑ لیا۔ اس نے گہری نظر مجھ پر ڈال کر کہا، یہ ٹھیک رہے گی، بالکل ٹھیک ہے، اسے جمعرات کے روز مغرب کے وقت لانا۔ دانش نے ہاں کر دی۔ اس وقت میں اس بات کا مطلب نہ سمجھ سکی، لیکن میں نے دل میں سوچ لیا کہ اب کبھی خالہ کے ساتھ اس خوفناک عورت کے گھر نہیں آؤں گی۔ خدا جانے کہ میرے ساتھ کیا کرنے والی ہے۔ اگلے روز جب میں خالہ جی کے گھر ٹی وی دیکھ رہی تھی تو دانش آ گیا۔ اس نے خالہ رضیہ سے کہا کہ 10,000 تم کو اور دینے ہوں گے، تب ہی تمہارا کام ہوگا، کیونکہ جو جن میری گرو کا تابع ہے اسے گوشت کھانے کا بہت شوق ہے، اسے گوشت کھلانا ہے۔ رضیہ خالہ نے کوئی اعتراض نہ کیا، بٹوے سے 10,000 کے نوٹ نکال کر دانش کے حوالے کر دیے۔ تب اس نے خالہ کے کان میں کوئی بات کہی جو میں نہ سن سکی، مگر خالہ رضیہ کا رنگ اڑ گیا۔ وہ بولی، نہیں نہیں دانش، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ رضیہ بی بی، یہ تو کرنا ہوگا، ورنہ چلہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور نہ اولاد کی خوشی تم دیکھ سکو گی۔ یہ میری گرو کا حکم ہے۔ چلہ تو اکلوتی بچی پر ہی ممکن ہے جس کی عمر تقریباً 10 برس ہو، مگر دانش تم خود سوچو، کتنے ارمانوں اور منتوں مرادوں کے بعد گڑیا نے جنم لیا، اور اس میں اس کے ماں باپ کی جان ہے۔ کیا وہ لوگ ہم کو زندہ چھوڑ دیں گے؟ تم کو کوئی ترکیب کرنی ہوگی، ایسا کچھ منصوبہ بنانا ہوگا کہ اس کی گمشدگی کا کسی کو ہمارے پر شک نہ ہو۔ اور مگر نہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اب مجھے اس بچی سے دلی انس ہو گیا ہے، اس کی قربانی میں نہیں دے سکتی۔ کسی کا خون کر کے مجھے اولاد نہیں چاہیے بھائی، میں بانجھ ہی بلی ہوں۔ اب تم جاؤ۔ یہ دونوں سمجھ رہے تھے کہ میں گھر جا چکی ہوں، مگر میں دروازے کے پاس رک گئی تھی اور ان کی باتیں سن رہی تھی۔ یہ ہولے ہولے بول رہے تھے، مگر میرے کان سب سن رہے تھے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اس ڈائن جادوگرنی نے دانش سے کیا فرمائش کی ہے۔ چلہ کرنے کے لیے، مجھ معصوم جان کے لیے فرمائش۔ یقیناً وہ میرا خون کر کے کوئی بھیانک عمل کرنا چاہتی تھی، تبھی تو خالہ اس عمل پر راضی نہ ہوئی اور انہوں نے میرے گھر آ کر اپنے گھر آنے سے منع کر دیا۔ امی سے کہا، اب تمہاری بچی بڑی ہو رہی ہے، بہتر ہے تمہاری نظروں کے سامنے رہے، اس کو باہر مت نکالا کرو، میرے گھر بھی مت آنے دیا کرو، میرے گھر کبھی کبھی میرے رشتے کا دیور آتا ہے۔ خالہ رضیہ کے کہنے پر امی نے میرا باہر نکلنا بند کر دیا۔ میں ابو کے ساتھ اسکول جاتی تھی اور چھٹی کے وقت کبھی چاچو اور کبھی دادا مجھے لینے آتے تھے۔ وقت گزرتا رہا، میں 9ویں جماعت میں تھی کہ رضیہ خالہ ہمارے پڑوس کا مکان چھوڑ کر چلی گئیں۔ اس کے بعد ہماری رضیہ خالہ سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ ویئرز، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اگلی کہانی تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔